الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور ساتھ ترازو بھی نازل کیا۔ وما يدريك لعل الساعة قریب، اور انہیں کیا پتا کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ایک تو قرآن کی حقانیت ہے کہ قرآن کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس نے جو واقعات پہلے کے سنائے وہ بھی سچ ہے اور جو آئندہ کے اس نے بتائے ہیں وہ بھی سچ ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ پیچھے ہم سن چکے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر نہ باہر سے کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ ایک تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور دوسری چیز اللہ پاک نے فرمایا میزان والمیزان، میزان ترازو کو کہتے ہیں، ناپ تول۔ تو یہ میزان بھی اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ میزان کو قائم رکھو۔ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ترازو میں گڑبڑ نہ کرو، ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو۔ جتنے بھی آلے ناپنے کے ہیں، تولنے کے ہیں، فرمایا اس میں انصاف کرو، اس میں عدل کرو، اس میں کمی بیشی نہ کرو۔ تو میزان کو بھی اللہ پاک نے اتارا ہے کہ اس میں انصاف ہو، تمام لوگوں کے حقوق ادا ہوں۔ اگر کوئی ناپتا ہے اور کم کرتا ہے تو اس نے حق مارا، اگر کوئی تولتا ہے اور اس نے کم کیا تو اس نے حق مارا ہے۔ اگر کوئی وہ اس کے ساتھ ناپتا ہے پانی یا دودھ یا کوئی تیل یا کوئی اور چیز، اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو وہ ناانصافی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ میں نے قرآن کو بھی حق کے ساتھ نازل کیا اور اس کے ساتھ میں نے میزان کو بھی اتارا ہے، انصاف کو۔ دنیا میں بھی انصاف کرو تو آخرت میں تمہیں بھی انصاف ملے گا۔ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ پھر دوسرا سوال اکثر کافروں کا بھی ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ وہ قیامت یار کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو وہ قیامت لے کر آؤ نا، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ قریب ہی ہو؟ تمہیں کیا پتہ؟ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، تو قیامت دو طرح کی ہے، ایک تو کل کائنات کے لیے قیامت ہوگی اور ایک روزانہ انسان کے لیے قیامت ہے کہ جب اس کی موت آ جائے تو قیامت ہے اس کی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ایک تو کل کائنات کی قیامت ہوگی
اور ایک ہر انسان کے ساتھ روزانہ پیش آتا ہے، اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا جو تم مطالبہ کرتے ہو یا ذکر کرتے ہو، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، شاید کہ وہ قریب ہی ہو۔ چلو اگر پوری قیامت برپا نہیں ہوتی تو تمہاری موت آ جائے، تو قیامت ہے یا نہیں؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے جلدی کون کرتے ہیں، یہ جلدی کا مطالبہ کون لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی وہ لوگ کرتے جو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، جو اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ دیکھا جائے گا، یا بے شمار کافر ہیں وہ مانتے ہی نہیں قیامت کو۔ فرمایا یہ لوگ جلدی کرتے ہیں جو مانتے ہی نہیں، اور جو مانتے ہیں والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، جو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کیا ہوگا، کہ اللہ میں نے کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے اس کے لیے، میں نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ تو جو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو قیامت سے یا موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوشش کریں گے، اعمال اپنے لیے جمع کریں گے، آگے کچھ بھیجیں گے، ذخیرہ بھیجیں گے، آگے جب جائیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ ان کو ملے گا، اور جو خالی ہاتھ جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ بھئی آپ اگر بینک میں اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں یا چیک لکھ کر دیتے ہیں کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، بینک والے کو تو کہہ رہے آپ کا تو کھاتا ہی خالی ہے، آپ کا تو کھاتا ہی خالی ہے، کیا مانگتے ہو؟ تو یہ قیامت کا کھاتا ہے ہمارا۔ فرمائے جو لوگ اس کو مانتے ہیں اس کے لیے وہ اس سے ڈرتے، والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ سچ ہے، وہ حق ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، فرمایا کہ خبردار، بے شک وہ لوگ جو اس میں بحث کرتے ہیں، آجی جھگڑا کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ کون لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، بھئی کچھ نہیں ہوگا، تو اپنا کام کر، تیاری کر۔ فرمایا کہ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، جو قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، فرمایا کہ وہ گمراہی میں پڑے ہیں۔ کس میں پڑے گی؟ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا نرم ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کی نرمی، اللہ کی مہربانی ہے، اس کی نرمی ہے کہ ہم بچے ہوئے، ورنہ ہم کیا کیا گناہ نہیں کرتے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں پر بہت ہی نرم ہے، بہت معاف کرتا رہتا ہے، ہم نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ میرا دشمن ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ بے شمار حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں، جس کو ہم بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں نا دنیا کو، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو یہ دنیا کے کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ قیمتی ہو جاتی نا دنیا سے، تو قیمتی چیز اللہ جنت ہے وہ کافروں کو نہیں ملے گی، لیکن یہ دنیا بے قیمت ہے، اس لیے سب مزے کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مزے کر رہے ہیں، مزے اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں ہے نہیں، اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے پاس بھاگنا چاہیے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا نرم ہے، مہربان ہے، باریکی سے دیکھنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یہ رزق کی تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے اپنے منہ پر چپیڑے مارنے کے بجائے اور لوگوں کے ساتھ حسد کرنے کے بجائے
اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ اس کے پاس۔ روزی کے خزانے کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا کہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ تو طاقتور ہے اور زبردست ہے، اس سے کوئی یہ روزی چھین ہی نہیں سکتا کہ چھین کے اپنے لیے جمع کر لیں، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ جو آیت ہے نا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، جو شخص بھی اس کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو اخلاص کے ساتھ روزانہ 70 بار پڑھے گا، اس کے روزی کے مسئلے حل ہوں گے۔ روزی کیا کام لگے گا نا، اس کو کام ملے گا، کام ہوگا، اس کا برکت ہوگی، کام نہیں بھی ہوگا تو برکت ہوگی۔ اس آیت کے اندر یہ خصوصیت، تو اس آیت کو یاد کریں اور ہر مسلمان بجائے اور ذکر اذکار بھی کریں، لیکن اس کا ورد کریں۔ 70 بار کوئی مشکل نہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیا کتنے بار جی؟ روزانہ 70 بار۔ تو آج کی آیت میں کیا باتیں آئی ہیں جی؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور ساتھ ترازو بھی، میزان بھی۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور قیامت کو جو تم مانتے ہو کیا پتہ کہ وہ قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ لوگ اس میں جلدی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حق اور سچ ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، آگاہ رہو، خبردار رہو، بے شک وہ لوگ جو کہ اس کے قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ تو طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔